سب سے بڑی دولت زبان ذکر، دل شاکر اور زن فرما بردار ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ جس بیوی سے تیرے والدین ناراض ہو اس کو طلاق دے دینا خدمت والدین میں شامل ہے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو، میزبان کو انتظار میں مت ڈالو۔ مقررہ وقت پر آنا واجب ہے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کی گھر میں۔ بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور راحت میسر ہو۔ حسد خباثت سے دل کو ظاہر کرتا ہے۔ ظالم کے مرنے سے ملال ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ مہمان کے سامنے تھوڑا سا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ مال حرام سے صدقہ دینے والا ناپاک کپڑا پیشاب سے دھونے والے کی مثل ہے۔ جو شخص عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے۔ گناہ سے پاک انسان دلیر اور عیبی بزدل ہوتا ہے۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ جو شخص زیادہ مال رکھتا ہو اس کے لیے کسب کرنے سے عبادت کرنا بہتر ہے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن حلال ہو جائے پھر بھی اس وقت تک فائدہ نہ ہوگا تا وقتیہ کے مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ میں علم کے اس درجے تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا وہ میں نے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی۔ امن کی طرف راستہ مل جانے کی صورت میں خوف کی حالت میں قیام پذیر رہنا نادانی ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو ظاہر نہ کر، لیکن جب کوئی تجھ پر احسان کرے تو اس کی تحشیر کر۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر مت جانو۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ کبھی غصہ کے وقت طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ کہ اللہ کو یہ امر سخت ناپسند اور عورت کی دل شکنی کا موجب ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ گری ہوئی چیز کا بغیر اطلاع قبضے میں کر لینا لوٹنے کی مانند ہے۔ جو کچھ خدا نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے
اور جن کاموں کو خدائے برتر نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ غریب مہمان آئے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔ برے کاموں سے بچنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، اور صفائی دل کے لیے باطنی تقویٰ ضروری ہے۔ اگر دل پاک ہے تو تمام جسم پاک ہے، اگر دل صاف نہیں تو تمام جسم میں فساد ہوگا۔ ہم دولت سے ہم نشین خرید سکتے ہیں، دوست نہیں۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا ذہن بھی ضعیف ہوگا۔ ہم دولت سے نرم بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں۔ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازمی ہے۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور سب سے پہلے جو خیال دل میں آئے یا زبان سے نکلے وہ خدائے پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور آڑے وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرے اور خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہے۔ احمق وہ ہے جو نفس پرست ہو اور خدائے برتر سے غافل۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ امیدیں چھوٹی ہو تو عمل درست رہتے ہیں۔ اس علم کی تلاش کرو جو موت کے وقت اور روز آخرت تمہارے کام آئے گا۔ جو شخص حق کے خلاف کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو شخص کسی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے وہ اس بنیاد کو اپنی جان پر قائم کرتا ہے۔ بد خلقی نجات باطنی کی دلیل ہے۔ انسان کی دولت کی طمع حرص، علم اور دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔